امریکی ریاست میریلینڈ میں ایک سیاہ فام امریکی خاتون کے اس چھوٹے سے خوبصورت گھر میں کچھ بھی تو انوکھا نہیں. البتہ جو چیز اس گھر کو منفرد بناتی ہے وہ ہے اس گھر میں بکھرے پاکستانی رنگ. مخملی ٹکوزی ہو یا پھر بسکٹس کی جگہ کیک رس کا استعمال، اس گھر کے انداز میں پاکستان کی جھلک نمایاں ہے. آپ پیشے کے اعتبار سے جائیداد کی خرید و فروخت کے کاروبار سے منسلک ہیں اور پاکستان بھی جا چکی ہیں. کیسے خیال آیا پاکستان جانے کا؟ What made you go to Pakistan? Well, yeah, I guess you might wonder why a realtor would go to Pakistan. ہاں، آپ یقیناً یہ جاننا چاہیں گی کہ ایک ریئلٹر پاکستان کیوں جائے گی. دراصل اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی اور میری ملازمت مجھے میرے پاکستانی دوستوں کی وجہ سے ملی تھی. And I got the job at the State Department. ملازمت کے ساتھ ساتھ ایبنی کے پاکستانی دوستوں نے ان کا تعارف امریکہ سے ہزاروں میل دور پاکستان سے بھی کرایا، جس سے ایبنی کی واقفیت محض میڈیا میں آنے والی منفی خبروں کی حد تک ہی تھی. یار کو ہم نے جا بجا پاکستان سے تعارف رفتہ رفتہ واقفیت اور واقفیت سے محبت میں ڈھل گیا. یار کو ہم نے جا بجا مگر پاکستان سے تعارف سے محبت تک کا یہ سفر ایبنی نے ایک بزرگ پاکستانی خاتون کی دوستی میں طے کیا. We called her Mummy. Mummy would come and she would stay for 6 months. ہم انہیں ممی کہتے تھے. وہ امریکہ ہر 6 ماہ کے بعد آتی تھیں تاکہ اپنا ویزا رینیو کرا سکیں. I was actually living with Zanera and her family. میں اس وقت اپنی پاکستانی دوست زنیرہ اور اس کے خاندان کے ساتھ رہ رہی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم گھر پر ہوتی ہو تو نانی یعنی ممی کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا وقت گزارا کرو. And, just look in on her. And so Mummy and I, even though we didn't really speak the same language. ممی اور میں ایک زبان نہیں بولتے تھے مگر پھر بھی ہماری دوستی ہو گئی اور میں نے ان سے اردو کے چھوٹے چھوٹے جملے بولنا سیکھے، جیسا کہ چائے چاہیے اور بھوک لگی ہے وغیرہ. And I learned little phrases like chai chaiye or bhook lagi hai. ایبنی ممی کے ساتھ اپنے رشتے اور دوستی کو مضبوط کرنا چاہتی تھیں اور ایسا اردو زبان سے شناسائی کے بغیر ممکن نہ تھا. ایبنی نے اردو سیکھی اور ممی سے ملنے کراچی جا پہنچی. I was able to travel as, for a vacation, and I actually was able to go and talk to Mummy in Urdu and have a conversation with her. And so 2013 کی بات ہے جب میں ممی سے ملنے پاکستان گئی. اس وقت ان کی طبیعت خراب تھی اور وہ امریکہ تک کا سفر نہیں کر سکتی تھیں. میں پاکستان گئی اور ممی سے ان کے گھر جا کر ملی، انہیں سلام کیا اور کہا کہ آپ کیسی ہیں. وہ اتنا خوش ہوئیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ انہیں بتاتی کہ آؤ اور دیکھو یہ اردو بولتی ہے. when people would come over, she would tell them, oh, come, she speaks Urdu, she speaks Urdu. ایبنی کے لیے پاکستان سے جڑی ایک خوبصورت یاد پاکستانی شادی میں شرکت تھی، جو ان کے لیے ایک مختلف اور اچھوتا تجربہ تھا. بال بال موتی چمکائے روم روم مہکار، مانگ سندور کی سندرتا سے چمکے چندن بار، گوری کرت سنگھار. Even the most average Pakistani wedding, I think, is equivalent to an over-the-top American wedding. پاکستان کی ایک عام سی شادی بھی امریکہ کی بہت بڑے پیمانے کی شادی سے بڑی ہوتی ہے. میں نے پاکستان میں کسی کو کہا کہ امریکہ میں ہمارا مشغلہ بیس بال ہے. In America, our pastime is baseball, but I think in Pakistan, the pastime is shadis. مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستانیوں کا مشغلہ شادیاں اور ولیمے ہیں، کیونکہ وہاں تو ہر روز ایک شادی ہو رہی ہوتی ہے. ہفتے کا کوئی بھی دن ہو وہاں شادی ہو رہی ہوتی ہے. It doesn't matter. There'll be a wedding and it'll go all night. You know Urdu and you have learned. آپ اردو زبان جانتی ہیں، پاکستان جا چکی ہیں. کیا اچھا لگا پاکستان کے بارے میں؟ What are the things that you liked about Pakistan and the Pakistani culture? I love the sense of humor. I love the openness. مجھے پاکستانیوں کے حصے مزاح اور ان کا کھلے دل سے ملنا بہت پسند ہے. لوگ اپنے تجربات اور ثقافت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. جن لوگوں سے میں پاکستان میں ملی وہ کھلے دل کے تھے اور ایک دوسرے ملک کی خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا. Someone that might be different from them. You have been to Karachi and you have interacted. عموماً امریکہ میں پاکستان کو ایک خطرناک ملک سمجھا جاتا ہے. ایک غیر ملکی ہونے کے ناطے جس نے پاکستان کو قریب سے دیکھا ہو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ Do not go there.
What do you say about that as a foreigner? Came across that, people, like me who are maybe African American. ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ پاکستان کے بارے میں غلط معلومات رکھتے ہیں اور پاکستان کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کیونکہ کوئی انہیں حقیقت بتانے والا نہیں ہوتا. مجھے اچھا لگا کہ میں نے پاکستان میں امریکہ کے بارے میں غلط تاثر کو درست کیا اور امریکہ میں پاکستان کی گڈ ول ایمبیسڈر بنی. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے. آپ وہاں گئی تھیں تو کیسا تجربہ رہا؟ And for me, it's good to be that sort of goodwill ambassador who comes back and, talks about Pakistan. مگر میرے پاس پاکستان کے حوالے سے کرنے کو صرف مثبت باتیں ہیں. ہاں، پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو مجھے کبھی کبھی افسردہ کر دیتے ہیں، مگر یہاں امریکہ میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے میں پریشان ہو جاتی ہوں. I have nothing but positive things to say. Now, did things happen in Pakistan that maybe upset me sometimes? Yeah, but things happen here that also upset me. ایبنی کہتی ہیں کہ کسی ملک کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے اس ملک کی زبان اور لوگوں سے تعلق اور ربط ہونا ضروری ہے، وہی تعلق جو انہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ استوار کیا. وہی ربط جو ایبنی کے ساتھ میری لینڈ میں واقع ان کے گھر میں کہیں لڈو کے کھیل میں، کہیں چائے کی پیالی میں اور کہیں آبدہ پروین کی آواز میں گائے ہوئے صوفیانہ کلام میں جا بجا جھلکتا دکھائی دیتا ہے. واہ واہ واہ. مدیحہ انور، اردو VOA، میری لینڈ.